أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا آمين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پھر ہماری رہبری و رہنمائی کی خاطر ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر مٹی سے پیدا فرمایا، اور مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں آسمان سے روح کو بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس روح کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کو عقل کہتے ہیں اور دوسرے کو دل کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہذا ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے اور دل بھی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دوسرے جانوروں اور دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم انسان کو عقل دے کے کی ہے، انسان کے اندر احساسات و جذبات کو ودیعت کر کے کی ہے، اور یہی چیز انسان کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ جانوروں کے پاس بھی احساسات ہوتے ہیں، لیکن ان احساسات کو بیان کرنے کے لیے جانوروں کے پاس زبان کی وہ قوت اور گویائی نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر سکیں۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مختصراً ہم اس خطبہ جمعہ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دو اہم چیزیں عطا کی ہیں، دل اور عقل کی شکل میں، ان دونوں کے درمیان جب جدائی ہو جاتی ہے، ان دونوں کو جب اسلام کی نکیل سے آزاد کر کے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر کس قسم کے فسادات اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کے اندر جو عقل اور جو دل ہے، اگر اسے اسلام کے لگام سے آزاد رکھا جائے تو پھر انسان اور جانوروں میں بہت زیادہ کچھ فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا اگر کبھی بھی انسان کے دل اور اس کے دماغ کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا حل ہمیں قرآن و سنت میں تلاش کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا ہم دل کی سنیں یا عقل کی سنیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر مصلحت دل کی سننے میں ہے تو دل کو سننا چاہیے، اور اگر مصلحت اور فائدہ عقل کو سننے میں ہے تو عقل کو سننا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور اسلام کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تبھی زندگی اس دنیا کے اندر خوشگوار ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے فرماتے ہیں، یا ابتی لم تعبد الشیطان۔ ذرا اس آیت کے اسٹرکچر پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یا ابتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنے والد محترم کے احساسات اور جذبات کو مخاطب کیا۔ یا ابتی، اتنا پیار بھرا لفظ، اے میرے ابا جان، لم تعبد الشیطان۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے عقل کو خطاب کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، جو کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں میں اور ان انبیاء کرام نے آ کر انسان کی عقلوں کو صرف ایڈریس نہیں کیا، بلکہ ان کے احساسات اور ان کے جذبات کو بھی مخاطب کیا۔ لہٰذا اگر ہم اس دنیا میں چین و سکون کی زندگی چاہتے ہیں، چاہے جس بھی سمت میں ہو، چاہے جس بھی مجال اور کسی بھی میدان میں ہو، وہاں پر ہمیں عقل کو اور دل کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبویہ شریفہ کی رہنمائی میں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ آج جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں، جو ہمارے خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے، کبھی کبھار یہ لڑائی جھگڑے تو خلا اور طلاق اور سپریشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو ان سب میں بنیادی کردار ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو ایک کنارے رکھ کر صرف اور صرف اپنے عقل اور اپنے مائنڈ کی سن رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی سپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بحث و مباحثے میں بات بہت دور تک بڑھ جاتی ہے، لیکن جب اس وقت ایک انسان اپنے آپ کو روک کر کے ایک لمحے کے لیے سوچے تو پھر سوچتا ہے کہ وہ بات تو تھی ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کبھی ہم اپنے احساسات اور جذبات کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور شفقت رکھی ہے، ان احساسات اور جذبات کو درکنار کر کے، کنارے کر کے صرف اور صرف عداوت اور دشمنی میں اپنے عقل کی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ انسان کو
اپنے عقل پر، اپنے احساسات و جذبات پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے کہ کس وقت عقل کی سننا زیادہ بہتر ہے اور کس وقت اپنے احساسات و جذبات کی سننا زیادہ بہتر ہے. جب احساسات و جذبات کی آندھیاں چلتی ہیں تو عقل کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان غصے میں انتہائی بڑا قدم اٹھا لیتا ہے اور پھر جب اس کا غصہ سرد پڑ جاتا ہے تو اسے زندگی بھر کے لیے افسوس اور زندگی بھر کے لیے پچھتاوا رہ جاتا ہے. لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ انسان اپنے احساسات و جذبات کو، اپنے عقل کو، اپنے دل کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کے تابع کر کے چلے، یہ انتہائی بنیادی اور اہم چیز ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تقریباً ہر مرحلے میں، ہر میدان میں انہی دونوں پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں. یا تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو کنارے کر کے دوسرے کو پرائرٹیز دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، احادیث نبویہ میں اور قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں تو ان جیسے بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ اکرام کی بھی تعریف کی، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن وہ اپنے درمیان انتہائی رحمت، شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ یہ بالکل ہی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک انسان جب میدان جنگ میں ہو، اس کے سامنے دشمن اسے للکار رہے ہوں، تو اس وقت وہ اس کے ساتھ محبت اور نرمی کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ ان کے ساتھ سخت ہو. لیکن جب عام حالات میں مومن ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو اس وقت اسے رحمت، شفقت اور نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہی وہ کرتے بھی ہیں. لیکن ایک دوسرے حالات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے، کس چیز سے نہیں روکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک مت کرو یا ان کے ساتھ احسان نہ کرو. لیکن وہ ہیں کون لوگ؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا تمہارے دین کے معاملے. ولم يخرجوكم من دياركم، اور نہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. اب کوئی شخص آئے اور ان دونوں آیتوں کے درمیان مطابقت پیدا نہ کرے اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ایک دوسرا مفہوم بیان کرے تو ظاہر ہے اس سے فساد ہی پیدا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہٰذا جس وقت عقل کی سننی چاہیے اس وقت عقل کی سننی چاہیے، اور جس وقت دل کا سننا زیادہ بہتر ہے اس وقت دل کی سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں انسان کو عموماً اپنے دل کی سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ ہے جو دائرہ اسلام میں ہے، اس کے ماں باپ کفار ہیں، مشرکین ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں،
وہ ماں باپ اپنے بچے کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے. مسئلہ کتنا سنگین ہے. عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بچے کو ان ماں باپ سے دور کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ ان ماں باپ کے بہکاوے میں آ جائے اور پھر دوبارہ شرک میں داخل ہو جائے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تم ان کی اتباع نہ کرو لیکن ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک اور بہتر معاملہ کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تیسری آیت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے. قصاص میں بظاہر ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیا. کوئی حق نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن قتل کر دیا. اب قاتل کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. انسانی عقل اور انسانی دل اور انسان کی جو احساسات اور جذبات ہیں فوراً کہیں گے کہ دیکھیے کتنا ہی گھنونا کام ہے کہ ایک انسان کو قتل کیا جا رہا، انسان کی ایک جان ضائع کی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل کا فیصلہ فرمایا، وہ اس طرح کہ اگر آج اس انسان کو ایک قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، اسے دوسروں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا جائے، اسے ایک ایسی مثال بنا دیا جائے جس کی وجہ سے آئندہ قتل و غارت گری کے بازار گرم نہ ہو، تو یقیناً یہ ایک مستحسن قدم ہے جس کی تحسین فرمانی چاہیے. اور آج بھی اگر ہم جس ملک میں سانس لے رہے ہیں، اس ملک کا ماحول آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو انسانی شکلوں میں خونخوار بھیڑیے نظر آتے ہیں، ان کے آنکھوں میں خون تیر رہا ہوتا ہے. جہاں چاہے وہ موب لنچنگ کے ایسے دلدوز مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان کی روحیں تک کانپ جاتی ہیں. اب ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں اگر اسلام کے ان قوانین کو اگر نافذ کر دیا جائے تو یقین جانیے کہ اس طرح کی غنڈہ گردی اور اس طرح کی جنگل بازاری اور اس طرح کی حیوانیت کا ننگا ناچ پھر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور آج بھی یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جن اسلامی ملکوں میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، وہاں پر جرائم کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ قصاص کے معاملے میں انسان اگر اپنے دل کی سنے تو پھر دنیا کے اندر اسی طرح قتل و غارت گری اور فساد کا بازار گرم ہوگا کہ الامان والحفیظ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. قرآن کریم کی اس آیت میں غور فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے دین میں حد کو قائم کرنے کے لیے تمہارے یہ احساسات، تمہارے یہ نرم جذبات تمہیں روکے نہیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ رَأْفَةٌ. لہٰذا اگر ایسی سچویشن میں بھی انسان اپنے دل کی سنے، اپنے احساسات اور جذبات کی سنے، تو پھر اس دنیا کے اندر سوائے قتل و غارت گری کے اور کچھ نہیں ہوگا. یہی نہیں بلکہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی غور کریں تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے نظر آئیں گی. ذرا آپ غور کیجئے کہ کبھی انسان کو دل کی سننی ہوتی لیکن عقل کی سنتا ہے، کبھی عقل کی سننی ہوتی لیکن دل کی سنتا ہے. اس کے نتیجے میں کتنے بڑے فسادات اس دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بالکل واضح طور پہ بیان فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے، ایک دوسرے کے تعاون سے تمہیں نہ روک دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کیجئے، غزوہ بدر، پہلی لڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو پہاڑی پر مقرر کیا تھا، ان سے کہا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، چاہے ہمیں چڑیے اچک لیں یا ہمارا کچھ بھی ہو جائے، تم اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا۔ جب یہ جنگ بدر نہیں بلکہ جنگ احد کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار اور مشرکین جنگ ہار رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہتھیار رکھنا شروع کر دیا اور وہ بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کی سنی اور انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم، چلو مال غنیمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہاری ہوئی جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد جو نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا بس وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے جنگ احد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کے ساتھ کچھ بدسلوکی بھی کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر صفیہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، اگر ان کو تکلیف نہ ہوتی تو میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ ان کے جسم کو، ان کے لاش کو یہ پرندے کھا لیتے اور یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاطر نہ یہ کہ ان کی تدفین کرائی، بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ تک پڑھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، غور کیجئے، کفار اور مشرکین کے درمیان صلح طے پا رہے ہیں، اس وقت مسلمان انتہائی دب کر صلح کی کچھ شرطوں کو قبول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ذرا ناراضگی جتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا دب کر صلح کی ان شرطوں کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کفار نہیں ہیں؟ کیوں ہم اتنا دب کر ان سے صلح کریں؟ لیکن جب بعد میں اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، بلکہ اس غلطی کے تدارک کے لیے وہ صدقہ تک دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے پر غور کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، لوگ جن کے دلوں میں ایمان کمزور تھا، جن کے دل میں اسلام کمزور تھا، جن کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں تھیں، وہ اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، کچھ نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قتال کے لیے تیار ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ مسلمانوں کے غم کی کیا صورت ہوگی، غم و حزن کی کیا صورت رہی ہوگی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ احساس اور جذبات اور نفسیاتی طور پر مسلمان کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود
حضرت ابو بکر صدیق ان کے قتال کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ ابو بکر صدیق جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے آنکھوں سے آنسوں کو روک نہیں پاتے تھے. اتنا دل ان کا کمزور تھا اور اتنا دل ان کا نرم اور نازک تھا میرے محترم بزرگ اور دوستوں. لیکن ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں فولاد کی طرح کھڑے ہو گئے اور ان سے جدال اور قتال کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المومنین تھوڑا سا تو رحم کا مظاہرہ کیجیے، آپ ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پہ جو جواب دیا تھا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر، کل تک تو زمانے جاہلیت میں بڑے شیر اور بہادر ہوا کرتے تھے، آج یہ تم بھیگی بلی بن کی کیوں ہو؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی اسی وقت صحیح ڈگر پر قائم رہ سکتی ہے جب وہ اپنے دل و دماغ کو ساتھ لے کر چلے، لیکن اسلام اور شریعت کی لگام لگا کر کے چلے. جہاں کہیں ان دونوں چیزوں میں اس سے کوتاہی پیدا ہوئی تو پھر انسان تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں جا کے گرتا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں اور آئے دن ہم اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں. لہٰذا آخری بات یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں. قرآن کریم بھی انسان کی عقل کو بھی مخاطب کرتا ہے اور انسان کے احساس اور جذبات کو بھی. اگر ہم کبھی ہمارے بچوں کو دیکھیں، کڑاکی کی سردی ہے، بچے لحاف کے اندر ڈوب کے پڑے ہیں، ہم نماز فجر کو اٹھتے ہیں، دل کا تقاضا یہ ہے، احساس کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو چھوڑ دیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں سے حقیقی محبت کرتے ہیں تو انہیں اٹھائیں گے اور انہیں فجر کی نماز کے لیے تیار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی نہیں بلکہ علماء کرام نے اپنے اصول کی کتابوں میں ان چیزوں کا ملحوظ رکھا، ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں ان دونوں کے درمیان بیلنس پیدا کریں جب تک ممکن ہو سکے. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی بعض آیتوں کو آپ کے سامنے رکھا اور واضح کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابو جان سے خطاب کیا تو کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لم تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ پہلے دل کو ایڈریس کیا، انسان کے احساس اور جذبات کو ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی عقل کو ایڈریس کیا. جب تک ممکن ہو ہم اپنے دل و دماغ کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن اسلام کی رہنمائی میں، شریعت کی رہنمائی میں. لیکن کبھی اگر دل کی سننی ہو تو دل کی سننی چاہیے جس میں مصلحت ہو، جس میں فائدہ ہو، جس میں انسان کے رشتے بچ جائیں، جن سے انسان کے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں. جہاں پر اختلافات ختم ہو جائے وہاں پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے جھک جانے میں ہی بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم ورب حلیم.